بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ سے پہلے سورہ احزاب کی جو قرآن کا 33واں سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 90 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں صرف ایک حدیث کو بیان کر دوں کہ ارشاد ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ احزاب کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم جو ہے اس سے راضی ہوگا اور اس کو پیغمبر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے گا، اور دنیا میں جتنے بھی یتیم اور سائل یعنی سوال کرنے والے ہیں، ہر یتیم اور ہر مسکین کے برابر یعنی ہر مسکین کے مقابلے میں 10 اجر دے گا۔ یعنی اگر 10 مسکین دنیا میں ہیں تو جو یہ سورہ پڑھے گا تو پروردگار عالم اسے 100 اجر عطا کرے گا، یعنی ہر یتیم کے اعتبار سے 10 اجر، ہر سائل کے اعتبار سے 10 اجر عطا کرے گا۔ تو اس آیت کو جو آج سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت مشہور و معروف آیت ہے کہ تقریباً جو ہے وہ اگر آیت کوئی نہ بھی پڑھ پائے تو اس آیت کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو تو تقریباً سبھی ادا کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اور اس آیت کے اندر یہی حکم دیا جا رہا ہے ماننے والوں کو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بتحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر جو ہے وہ صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے اور اپنے ملائکہ سے کروا رہا ہے، اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ یعنی محمد و آل محمد پر صلوات کتنا اچھا کام ہے کہ اس کام کو خود اللہ بھی انجام دے رہا ہے، ملائکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو، اور ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان لانے والوں تم بھی صلوات بھیجو محمد پر اور ان کے آل پر، وسلموا تسلیما، کہ جیسے صلوات بھیجنے کا حق ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو آخری جملے جو ہیں وہ یہ ہے کہ صلوات جو بھیجے گا اس کا وہ مومن ہوگا، کیونکہ آخری آیت کیا یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی صلوات بھیجنا اس بات کی گارنٹی اور اس بات کی دلیل ہے کہ تم با ایمان ہو، کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس میں کبھی یہ توفیق نہیں آئے گی کہ وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے۔ اب جب صلوات کی گفتگو آئی ہے تو چند باتیں صلوات کے حوالے سے، کہ ویسے تو سب کو اس کے فائدے اور اس کے کرامات اور دنیاوی اور اخروی فائدے سب معلوم ہیں، لیکن وہ مشہور چیزیں کہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں یا سامعین پہلے سے ان کے اذہان عالیہ کے اندر ہیں، ان سے ہٹ کر کچھ 2-4 نئی چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ انسان صلوات جب پڑھے اور اس کے ذہن میں اگر یہ باتیں ہوں تو اس کو پڑھنے میں اور مزہ آئے گا، اور ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے ابھی جو چیزیں بیان ہوں گی کہ صلوات کہاں کہاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی ہم کہاں کہاں اس صلوات کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ استفادہ کر سکتے ہیں، اور کن کن جگہ پہ جو ہے وہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی مشکلات وغیرہ کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں پہلی حدیث اصول کافی میں پیغمبر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر 100 مرتبہ صلوات محمد و آل محمد پر بھیجتا ہے تو پروردگار عالم ہر صلوات کے عوض اس کی جو ہے نا وہ 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے صلوات بھیجی، 100 ملٹیپلائی بائی 100، یعنی ہر صلوات کے عوض جو ہے پروردگار عالم جو ہے وہ 100 حاجتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو حاجتوں کی بریابی کے لیے بہترین وظیفہ یہ کہ انسان صلوات کے ذریعے سے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کے توسل کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو طلب کرے۔ دوسرا فائدہ صلوات کا یہ ہے کہ بآواز بلند صلوات پڑھنے کو کہا گیا کہ بآواز بلند پڑھو۔ اچھا، بآواز بلند سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا زور سے پڑھا جائے کہ دوسرا مومن اذیت میں پڑ جائے یا دوسرے لوگوں کے کاموں میں ڈسٹربنس پیدا ہو۔ بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کو اپنی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے، جیسے ظہر اثر کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ ہلکی بھی ہوتی ہے لیکن مغرب عشاء کی طرح بھی نہیں ہوتی۔
تو بلند آواز سے پڑھنے کا، اچھا بلند آواز میں پڑھیں یا دل میں پڑھیں، ثواب تو دونوں کا ملے گا، لیکن بلند آواز سے پڑھنے کا شاید فلسفہ یہ ہو کہ زبان سے جب تمہارے ادا ہوگا تو زبان کے اوپر بھی اثر آئے گا، جب یہ سلوات کان سنیں گے تو کان کے اوپر اپنا اثر آئے گا، یعنی دل میں پڑھنے میں اور بآواز بلند پڑھنے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ فقر اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ آج کل سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے کہ تسبیح اٹھاؤ اور محمد وآل محمد پہ صلوات بھیجو۔ خدا صلوات کی برکت سے زندگی میں جو فقر اور تنگ دستی ہے اس کو دور کر دے گا۔ اچھا اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں روک کے ایک بات کر دوں کہ فقر اور تنگ دستی دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے صلوات پڑھنی شروع کی تو آپ کی جو ہے نا وہ مثلا تنخواہ جو ہے 25 سے 50 ہزار ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلوات کی برکت سے خدا جو ہے وہ 25 ہزار کی تنخواہ کو 50 ہزار میں بدل دے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو کہ آپ کی تنخواہ بڑھی ہے یا نہیں ہے، آپ کی تنخواہ 25 ہزار ہی ہے، لیکن صلوات کی برکت سے پروردگار عالم نے وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آنے والی تھیں اس کو دور کر دیا۔ مثلا صلوات پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ اس مہینے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا، صلوات کی برکت سے آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو آپ کا 3.5-4 لاکھ کا خرچہ تھا، صلوات کی برکت سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو یہ 4 لاکھ اس مہینے آپ کے بڑھ گئے نا، یعنی اس مہینے آپ کی آمدنی انکم سیلری جو ہے وہ 4,25,000 ہو گئی۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ تنگ دستی و فقر کو دور کرتا ہے صلوات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کا ایمان کمزور ہو جائے کہ مولانا نے تو کہا تھا کہ صلوات پڑھو تنگ دستی و فقر دور ہوگا، میں تو 1 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، 40 دن سے پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو فرق نظر آئے، خدا ایسی جگہ سے اس چیز کو اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں نظر نہ آئے۔ خیر، اور اچھا جلدی جلدی بات کو تمام کروں کہ صلوات کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نسیان دور ہوتا ہے، بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے نسیان دور ہوتا ہے۔ انسان جتنا صلوات پڑھے گا اتنا ہی جو پروردگار عالم اس کے ذہن کو صحیح و سالم رکھے گا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے انسان اگر بھولنا شروع ہو جائے تو۔ خیر اب آ جائیں دوسری آیت کی طرف کہ آیت نمبر 57 ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ صلوات کی آیت کے بعد فوراً پروردگار عالم یہ آیت کو جو نازل کر رہا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اذیت پہنچائی اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور رسول کی لعنت ہے ان کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور آخرت کے لیے اللہ نے ان کے لیے بدترین عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ پہلی آیت دیکھیں تو تولا ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ تبرہ ہے، کہ خالی اہل بیت کے اوپر صلوات بھیجنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل بیت کو پریشان کیا، رسول کو پریشان کیا، ان کو جب اللہ اور رسول جو ہے لعنت بھیج رہے ہیں تو بطریق اولا جو ہے وہ جائز ہے کہ انسان جو ہے وہ ان لوگوں پر یا ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے ختم مرتبت اور آل محمد کو اذیت پہنچائے ان کو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ لعنت کرے۔ یعنی لعنت سے مراد یہ کہ جو لفظ استعمال ہو وہی کہے کہ لعن اللہ علی اعدائہم، کہ خدا ان کے دشمنوں پہ لعنت کرے، یہی کافی ہے۔ تو جب دونوں آیتوں کو ملائیں گے تب جو ہے وہ محبت اہل بیت کا ثمرہ حاضر ہوگا۔ جس طرح یہ بلب جو آپ کے سامنے جل رہے ہیں، یہ بلب اگر ایک تار اس کے اندر لگا دیا جائے تو یہ بلب نہیں جلے گا، جب نیوٹرل اور فیز ملتے ہیں تب بلب جلتا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ تبرہ و تولا جب کرو گے تب تمہارا جو ہے نا ایمان کا بلب جلے گا، تب تمہارے اندر جو ہے نا وہ برکتیں اور رحمتیں جو خدا نازل کرنے والا تھا اہل بیت کے وسیلے سے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو دین آل محمد سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو نسل بعد نسل علی و اولاد علی کی ولایت سے متمسک فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔